جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر جنگ عمران وربو کے دفتر کے باہر۔ آج ہمارا ان کے ساتھ ایک انٹرویو تھا اور میری کہانی ایک ہمارا مشہور پروگرام ہے، اس حوالے سے ان سے ٹائم بھی طے تھا، لیکن یہ منظور نہیں تھا اللہ کو۔ آج وہ اپنی جان جو ہے جان آفرین کے سپرد کر چکے ہیں اور اس واقعے کو 2-3 دن گزر چکے ہیں۔ ہم ان کے دفتر چلتے ہیں۔ ہم اپنا پروگرام تو نہیں کر سکے، لیکن ہم ان کے دفتر کے اندر ہونے والی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے اصحاب ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ یہ تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے۔ جی میرا نام محمد قندیل انور ہے جی، میں بطور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس ریڈر ہوں جی۔ تو بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت ہی شفیق، ہر دل عزیز شخصیت ہے، بہت ہی غریب پرور تھے۔ اپنے کام میں اپنے جو بھی اسائنمنٹ ملتی تھی سرکاری یا ادر کورٹس کی تھی، بہت کمپیٹنٹ تھے، بہت ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ بہت دکھ ہوا ہے، بہت سی افسوس ہوا ہے۔ یہ ان کے دفتر کا باہر بیٹھے ہوئے ہیں ریڈر، اور یہ ریڈر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا 3 دن سے دل ہی نہیں کر رہا کام کرنے کو، اور وہ اپنے دفتر میں یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی عدالت ہے، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اے سی صاحب کے کرسی ہے، یہ ان کی عدالت ہے، اور یہاں پر لوگ ان کے حضور پیش ہوتے تھے اور اپنی مسائل اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ ساری یہاں پر بتاتے تھے، جن کا وہ حل کرتے تھے۔ آج وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں اور اللہ کی عدالت کے اندر وہ پیش ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو آسان کرے، اور اس عدالت کے اندر، اس بڑی عدالت کے اندر جس عدالت میں وہ پیش ہیں، اس عدالت میں ان کو کامیاب کرے۔ جی یہ اس صاحب کا کمرہ ہے، یہاں پر اب آپ بیٹھے ہیں اپنے مختلف مسائل کے حوالے سے۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کب وہ یہاں لگے۔ عمران جعفر 19/7/2021 کو۔ ہاں جی، اور یہ ان کی کرسی ہے۔ اس کرسی پر آج ہم نے ان سے انٹرویو کرنا تھا، میری کہانی کا ہمارا پروگرام تھا، اور ایک افسوسناک سانے کے اندر ان کو وہاں پہ ان کا مرڈر کیا گیا، اور اب تک کی جو تفصیلات ہمیں معلوم ہوئی ہیں، ان کے اندر ایک سیوریج کا بظاہر ایک تنازع تھا، لیکن یہ ایک حسد کا تنازع تھا جو کہ ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ اور اس حسد اور اس جلن نے کہ ایک چھوٹے گھر کا آدمی، ایک چھوٹے قبیلے کا آدمی اتنی بڑی سیٹ پر کیسے پہنچ گیا، اس حسد نے اور اس جلن نے، اس کے چچا نے، اس کے بیٹے نے ان کو مارا۔ اور ایک میسج بھی ہے یہ آج کا یہ پروگرام کے ذریعے، کہ وہ احباب جو بڑی سیٹوں پر پہنچ جاتے ہیں وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے پیچھے جو ان کے ایسے لوگ ہیں۔ اور میری ایک اور سی ایس پی افسر سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب آفیسر بنا تو مجھے میرے والد نے نصیحت کی تھی کہ اب اپنے گاؤں نہ جانا، کیونکہ ہمارے جو علاقے ہیں، خصوصاً جو دیہی علاقے ہیں، ان کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پر حسد، جلن اور چبھن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آفیسرز کے لیے بھی میسج ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا کمپوز رکھیں، اور ان چیزوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسی چیزوں سے جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا ادراک کر لینا چاہیے۔ اور اب ہم یہاں پر پروگرام تو نہیں کر سکتے، لیکن ان احباب سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اوورسیز پاکستانی کمیشن کے چیئرمین جنگ کے اندر عمار اعجاز خانوانہ صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ وہ کیسے آدمی تھے، اور آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیے ہمارے ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عمران جعفر صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ عرصہ یہاں پہ گزرا ہے، تو اس میں خاص طور پہ ہمارے کمیشن، اوورسیز کمیشن میں ان کی بے شمار خدمات ہیں۔ تو انہوں نے اس قلیل عرصے میں قبضہ مافیا سے کئی اوورسیز بھائیوں کے قبضے واپس کرائے۔ لاسٹ انہوں نے ایک بہت بڑا یہاں پہ قبضہ مافیا، لاسٹ قبضہ بھی انہوں نے واپس کرا کے، لاسٹ ان کی اور میرے درمیان ٹیلی فون پہ جو بات ہو رہی تھی، تو اس نے یہی کہا تھا کہ میرا ایک مشن ہے، اور مشن یہ ہے کہ غریبوں کی امداد کرنا، چونکہ وہ خود ایک متوسط طبقے سے تھے، اور یہ اوورسیز کے کمیشن کے لیے بھی میں یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اوورسیز بھائی باہر رہتے ہیں تو یہ کثیر تعداد میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور ان کا رائٹ بنتا ہے کہ اس
ملک میں، چونکہ وہ باہر کے ملکوں میں ہمارے لیے کام کرتے ہیں یا زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تو ان کا ایک دل کی یہ دھڑکن تھے اوورسیز. تو جتنا تھوڑا قلیل عرصہ میرے ساتھ انہوں نے گزارا ہے تو بے تحاشا تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ قبضہ مافیوں سے انہوں نے اوورسیز بھائیوں کے قبضے واگزار کروائے. پہلے وہ کانسٹیبل ہوئے، پھر انہوں نے امتحان دیا، ASI ہوئے، تو پھر انہوں نے مقابلے کا امتحان دیا، تو وہ الحمدللہ وہ AC بنے. تو ان کا ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو گیا تھا. جی ناظرین، میٹر ریڈر سے اسسٹنٹ کمشنر جھنگ تک کا سفر جو انہوں نے طے کیا، اس سفر کے اندر جتنی مشکلات اور جتنی ان کو اس راستے کے اندر تکلیفیں آئیں اور اس کو سب کو وہ پار کرتے رہے. وہ ان تمام طبقات کے ترجمان تھے اور جن کا مشن ہے کہ وہ اپنی محنت سے اور اپنے بلبوتے سے وہ آگے جائیں اور آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو سنواریں. اب ہم یہاں انٹرویو تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، تو دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم لوگوں کو ان کے اس راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر محنت کر کے ہم سب لوگ اپنی زندگی کو بدل سکیں. اب تک کے لیے بہت شکریہ.